السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد حاضر ہیں ماشاءاللہ، اور حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب سے گفتگو چل رہی تھی۔ آج حضرت نے کافی اپنے خیالات کا اظہار کیا، مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کی، مختلف طبقوں کو جو ہے مشورے دیے۔ اب میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمارے پاس 10-11 منٹ کا وقفہ ہے۔ اس دوران ماشاءاللہ کافی لوگ حج پر جانے والے ہیں آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں کہہ لیجئے، اور حج کی تیاریاں شروع ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ جو ہے گفتگو ہو کہ بھئی حج کے لیے لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے حج سفر سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا سفر حج سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حج جو ہے وہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو کہ ہر اس انسان کو کرنا ہے جو کہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور اس کو تقریباً جہاد کے ساتھ بھی تشبیہ دیا گیا۔ اور جو انسان حج کرتا ہے اور عرفات کے اس میدان میں پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور اس کے تمام جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین جو ہیں اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سفر کو بڑے صدقے دل کے ساتھ کیا جائے، اور وہاں پر جہاں اپنے لیے آپ دعا کریں، وہاں پر اپنے خاندانوں کے لیے جہاں دعا کریں، وہاں پر جا کر اپنے تمام احباب کے لیے دعا کریں، وہاں پر اس دنیا کے امن کے لیے بھی دعا کریں۔ کیوں؟ وہ جگہ ایسی ہے بیت اللہ شریف کہ جو انسان وہاں جا کر دعا کرتا ہے صدقے دل کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور جب پہلے نظر آپ کے پڑے بیت اللہ شریف پر تو فرمایا کہ اس وقت انسان کوئی بھی دعا کرے گا تو رب تعالیٰ اس کی قبول کر لے گا، طواف میں، مطاف میں، نفلوں میں، نمازوں میں۔ کیا فرمایا کہ ایک انسان نے اگر بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھی تو اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا مدینۃ المنورہ میں جس انسان نے ایک نماز پڑھی تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو منبر اور روزے کے درمیان جگہ ہے، حضور نے فرمایا ما بیتی و منبری من روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روزے اور میرے منبر کے درمیان یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا کہ کوئی اگر نماز پڑھتا ہے فیصل مسجد میں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی فیصل مسجد میں۔ کسی نے اگر نماز پڑھی انگلینڈ کی اس مسجد میں تو کہہ سکتا ہے میں نے جامع مسجد انگلینڈ میں نماز پڑھی۔ کسی نے نماز پڑھی بادشاہی مسجد میں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے بادشاہی مسجد میں نماز پڑھی، ایک تاریخی اہمیت کی حامل مسجد ہے۔ مگر فرمایا کہ لوگوں دوستو، ایک مسجد ایسی ہے جہاں تم نماز پڑھو تو کہہ سکتے ہو کہ میں نے جنت میں نماز پڑھی، اور وہ مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے روزے اور میرے منبر کے درمیان۔ تو جب آپ کو وہاں پر جگہ مل جائے تو کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کے اوپر جو ہے بڑے صبر کے ساتھ، کیونکہ وہاں جگہ ملنا بہت مشکل ہوتی ہے، مگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ضرور مل جائے گی، تو وہاں پر جو نوافل ادا کر لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سفر حجاز ہے اور سفر حج ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی قبول اور منظور فرمائے، اور پھر اس کے بعد جو قربانی کا جو سلسلہ ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو قربانی یہاں سے بھی ماشاءاللہ جو مینج کی جاتی ہے الخیر کی طرف سے، اور اسی طرح پاکستان میں بھی میں نے دیکھا کہ جو قربانی ہے، بلکہ ہمارے لاہور میں جو قربانی ہوتی ہے وہ میں خود آپ کی طرف سے کرواتا ہوں، اور اسی طرح احسان پور میں، اور بلکہ پورے دنیا میں۔ تو میں یہ آپ لوگوں سے یہ کہوں گا جو حج پر جانے والے ہیں وہ تو یقیناً وہاں بھی کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہوں گے، مگر جو لوگ اپنی قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور اس تنظیم جو کہ الخیر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ
امام صاحب کی سرپرستی میں اور ان کی قیادت میں چل رہی ہے، اور ہم بھی اس میں ہمیشہ اپنی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ آپ بڑھ چڑھ کر اس قربانی میں حصہ لیجئے، تاکہ آپ تو گوشت کھا لیتے ہیں مگر اس گوشت کو پہنچانا اس غریب آدمی تک جو کہ جس کے چولہے پر پورا سال گوشت نہیں پکتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے بہت بڑی خدمت ہے۔ تو آپ بڑھ چڑھ کر اس قربانی کے عمل کو بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی خون زمین پر نہیں گرتا قربانی کا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے اس پر بال ہیں، کتنے بال ہیں ایک جانور پر، فرمایا کہ ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب پلسرات پر سے آپ گزریں گے تو یہی جانور ہوگا جو آپ کو گزارنے کا ایک وہ ذریعہ بنے گا۔ تو بڑھ چڑھ کر انگلینڈ والوں، یورپ والوں، آپ الخیر کے ذریعے اس قربانی کو ان مستحق لوگوں کے پاس پہنچائیں جن کی آج یہ ضرورت ہے، تاکہ ان کے چولہے جلیں اور وہ بھی اس گوشت کو کھا سکیں، چاہے وہ گائے کا ہے، چاہے وہ بکرے کا ہے، چاہے وہ اونٹ کا ہے۔ ابھی گائے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں ابھی ہم نے کچھ دیکھا جو کہ میں ایک اس ذریعے اقرا کے ذریعے، کیونکہ یہ دنیا بھر میں چلتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے کہ ہر ایک کا، اور سب سے زیادہ دنیا بھر میں جو گوشت جا رہا ہے وہ بھی ہندوستان جو ہے وہ بھیج رہا ہے دنیا بھر میں، اور جب جو اس کے مالک ہیں اس ایکسپورٹ کے وہ ہندو ہیں، وہ ہندو ہیں، اور آپ ہی دیکھیں کہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے پکڑا جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، اور پھر ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ جب سے حکومت آئی ہے یہ مودی سرکار کی، اس وقت سے یہ اس طرح کے معاملات، پہلے ایسا نہیں کبھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہندوستان میں ایسا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں اپنی ایک عزت اور احترام کو بڑھانا، تو ایسا ظلم اور ایسی بات نہ کریں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہے اور وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ تو آپ کے ہاں جو بھی ہے ہم بالکل اس کو وہ نہیں کرنا چاہتے، مگر جو آپ کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت بڑی زیادتی ہے، اور میں اس ٹیلی ویژن کے ذریعے اس کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے اس میں یہ پالیسی اختیار کی الخیر کی طرف سے اس سال کہ ہم ایون وہ علاقے جہاں پر گائے کی قربانی ہو سکتی ہے وہ ہم گائے کی قربانی نہیں کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے حضرت۔ ہم بکرے کی قربانی کریں گے یا بھینس وغیرہ کی قربانی کر لیں گے۔ اس کے اوپر بھی جو ہے مشکلات، بھینس کے اوپر بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے؟ جی اس پر بھی مشکلات ہیں، مشکلات ہیں، ہاں جی، لیکن یہ کہ جو ہے اگر وہ سسٹم فالو کرتے ہیں ان کا تو پھر جو ہے وہ پاسبل ہے کہ ان کے سلوٹر ہاؤس وغیرہ جو رجسٹرڈ ہیں اس کے ذریعے سے کیا جائے، تو انشاءاللہ اس تو بکرے کے حوالے سے پھر ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جہاں لوگ گائیں کے اس میں حصہ ڈالتے ہیں وہ ذرا اس دفعہ دل کھول کر بکرے میں حصہ ڈالیں، تو میرا خیال ہے یہ زیادہ ہندوستان کے لیے بالخصوص، جی کیونکہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر روز پیٹا جا رہا ہے، ہر روز مارا جا رہا ہے، اور غربت بھی بہت زیادہ ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو چاہے ان تمام ممالک میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپ کا بہتر جو ہے وہ ہوگا کہ آپ گائے کی جگہ یا بھینس کی جگہ یہ بکرے کی جو قربانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ، ویسے تو میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں بھی جو آپ کی طرف سے یہ گائیں یا بکرے آتے ہیں تو ایک اچھی بڑی تعداد میں یہ قربانی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں اگر یہ کر لیا جائے، اس دفعہ چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ آئندہ چل جائے گا۔ اور آپ نے ایک عجیب بات بتائی کہ ہندو اس کس ہندو ہے جو مالک ہے، جو کہ سب سے زیادہ دنیا بھر میں جو گوشت ہے وہ اس کا جو جا رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، زیادتی ہے، اور اس کا نوٹس جو ہے عالمی سطح پر بھی لیا جانا چاہیے، اور آئندہ کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک جو قربانی ہے اس کے حوالے سے آپ جو ہے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالیں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپ کا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خدمت جو ہے الخیر کے ذریعے جو ہے وہ پہنچے، چاہے وہ پاکستان کو پہنچے،
چاہے وہ کسی بھی دنیا کے ملک کو پہنچے تو وہ پہنچنی چاہیے۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو امام صاحب افطار پروگرام ہیں وہ بھی بڑے اچھے رہے، اور پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی ماشاءاللہ۔ اور دوسرے جو پروگرامات ہیں، میں نے ایک پچھلے سال کہا تھا ایک مسجد کے بارے میں، تو وہ اس سال بڑی تیزی کے ساتھ جو ٹبہ کریم آباد ہے شاہ جمال میں وہاں بنے، تو ایسے کئی سینکڑوں مسجدیں آپ کی ہر سال ماشاءاللہ بن رہی ہیں، اور لوگوں کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا تعاون ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں وہ اپنی جنت کما رہے ہیں۔ جس نے زمین اللہ کے گھر کو زمین پر بنا لیا، اس نے جنت میں اپنا مقام اور اپنا گھر بنا لیا۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگ متوجہ ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو برج ہے جو کہ آپ کے ذریعے آپ اور لوگوں کے درمیان بنا ہے امام قاسم کی صورت میں، اس کو استعمال کیجئے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیجئے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا جہاں پر بھی ضرورت ہوگی، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، ہم الخیر کے لیے اور اس جو کہ خدمت ہے رفع عامہ کی، اس کے لیے انشاءاللہ العزیز حاضر ہیں، اور پاکستان میں کہیں پر بھی انشاءاللہ کہیں پر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہونے دیں گے۔ جس طرح کہ وہاں ٹیم کام کر رہی ہے، چاہے وہ مظفر گڑھ ہو چاہے لاہور ہو چاہے پشاور ہو، تھر میں بھی آپ نے بڑا مانسا کام کیا ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو آپ یہ پانی کے پمپ لگا رہے ہیں جیسے فلٹر جو صاف کرنے والے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی اور ضرورت ہے پاکستان میں، اور بادشاہ مسجد میں تقریباً آپ نے مجھے کہا اور ہو گیا، مگر وہ میری سستی ہے کہ ابھی تک نہیں لگا، وہ مجھے انہوں نے کہا کہ بالکل تیار ہے۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ آج کل کی بہت ضرورت بن گئی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، صاف پانی جو ہے لوگوں کو نہیں مل رہا، تو اس میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ لوگوں تک یہ صاف پانی جو ہے وہ مہیا کیا جا سکے، لوگوں تک پہنچایا جا سکے، اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس پر بڑا کام آپ نے امام صاحب کیا ہے پاکستان میں بھی۔ میں آپ کو اس پر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے ایک ایوارڈ بھی آپ کے لیے جو آپ کی خدمات پر ہے وہ انشاءاللہ میں کل آپ کو دوں گا، تو وہ بھی میں نے لایا ہوں۔ یقیناً جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی ٹیم کر رہی ہے، وہ خراج تحسین کے لائق ہے۔ تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ مجھے آج یقیناً بہت ہی یہاں آ کر راحت ملی ہے، سکون ملا ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی اس تنظیم کے ساتھ ہوں، اور جب بھی کہیں خدمت کا موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ العزیز بڑھ چڑھ کر آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے، آج بھی میں نے یہ بات کی کہ فرمایا کہ قرآن کریم کا خلاصہ 3 باتیں ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کر کے راضی کر لو، اور دوسرا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کر راضی کر لو ان کو، اور تیسرا فرمایا کہ مخلوق خدا کی خدمت کر کر انہیں راضی کر لو، یہ قرآن کا خلاصہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق خدا کی خدمت ہے جو آج الخیر کر رہی ہے یا آپ کر رہے ہیں، یہ مخلوق خدا کی خدمت، اور جو اللہ کے بندوں کا بن گیا، اللہ کہتا ہے میں اس کا بن گیا۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے وہ جو دوسرے انسان، یہاں انسان کی بات کی ہے، یہ نہیں صرف کہ آپ ایک کسی مسلمان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر جو ہو رہی ہے وہ تو ہونی چاہیے، مگر فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ تو ناظرین کرام، یقیناً مجھے بہت اچھا لگا حضرت امام صاحب کے ساتھ الخیر کے اس ٹیلی ویژن نیٹ ورک اقرا پر بیٹھ کر۔ انشاءاللہ پھر مجھے وقت ملا، پھر میں حضرت کے ساتھ یا اپنے کچھ پروگرامات آپ کے ساتھ ضرور ملوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام کوششوں کو، تمام تعاون کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ یہ جس نے یہاں کیا اس نے سب کچھ پا لیا، کس سے؟ اللہ سے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے۔ تو امام صاحب بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ الخیر۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، میں خود بھی اپنی طرف سے الخیر فاؤنڈیشن کی، اقرا ٹی وی کی، الخیر اسکولز کی تمام ٹیموں کی طرف سے حضرت کی خدمت میں تہ دل سے شکریہ پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ حضرت تشریف لائے برطانیہ، اور جو ہے ہماری طرف سے ان کی ترتیب میں، پروگرام کو ترتیب دینے میں کافی جو ہے ہچکچاہٹ رہی، اور یہ کہہ لیجیے کافی کوتاہی رہی۔ انشاءاللہ جو ہے آئندہ بھی ضرور موقع ملے گا تو انشاءاللہ کچھ کم کوتاہی کریں گے، کوتاہی میں کچھ کمی ہو انشاءاللہ، اس کی پوری کوشش ہوگی۔ اور آج ویسے یہ کہ یہ میرا زندگی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ میں 1.5 گھنٹے کے پروگرام میں صرف 3 جملے بولا ہوں یا 3 دفعہ بولا ہوں، ورنہ تو جو ہے مطلب میں بیٹھا ہوں پروگرام میں اور وہاں پر میں کچھ نہ بولوں، یہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ جب لاہور میں جاتا ہوں بادشاہی مسجد میں، پھر اسٹیج میرے حوالے ہوتا ہے اور وہاں حضرت کو جو ہے بس اعلان کا موقع ملتا ہے، تو یہاں پر بس مجھے صرف سوال کرنے کا موقع ملا انشاءاللہ۔ اسلام میں بدلہ لینا جائز ہے، تو آج حضرت نے پورا بدلہ لیا ہے، انشاءاللہ جو ہے آئندہ بھی یہ بدلے کا پورا موقع انشاءاللہ حاضر ہیں۔ جزاکم اللہ بہت خیر۔ شکریہ۔ تو انشاءاللہ ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے یہاں پر ہم پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور ہمیں حضرت کی ماشاءاللہ ہدایات کے اوپر، مشوروں کے اوپر، تجاویزات کے اوپر اور حضرت کی رہنمائی کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔